اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشرنا معه وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج تربیت اولاد کے سلسلے کا درس لیسن نمبر 134 ہے۔ الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ نوجوان بچوں تک، یوتھ تک کوئی پیغام پہنچے اور ان میں کچھ چینج آ جائے انشاءاللہ المستعان۔ تو ہماری یہی کوشش تقریباً 2.5-3 سال سے چل رہی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بہت اہم ویژن لے کے میں چلا ہوں، اور یہ تنہا میں نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، اور آپ کو اس طرح سے ساتھ دینا ہے کہ اسے آپ تنہا نہ دیکھیں، بلکہ اس کو آپ آگے بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی ایسے بچے تک یہ پیغام پہنچ جائے جس سے کوئی مدرسہ یا حوزے یا کوئی درس وغیرہ کا ایکسس نہ ہو، ایسی جگہ رہتا ہو جہاں پہ کوئی دینی کلاسز نہ ہو، تو اس تک یہ پیغام اگر پہنچ جائے تو آپ کی وہ کوشش جو ہے رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں تک کوئی اہم پیغام پہنچ جائے، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتی رہے انشاءاللہ۔ تو آج ایک اہم پیغام میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں۔ دیکھیے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا امام زمانہ موجود ہے، اور ہم منتظر ہیں ان کے، اور ہم سے زیادہ انتظار ان کو ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمارا ہر عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری ملاقات ان سے ہو چکی ہوتی ہے لیکن ہم پہچانتے نہیں، کیونکہ روایتوں میں کہ جب امام ظہور کریں گے اور انسان جب امام کو دیکھے گا تو کہے گا ان سے تو میں مل چکا تھا، ان سے تو میں ملاقات کر چکا تھا، ان کو میں دیکھ چکا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو ایک مثال سے سمجھا دوں۔ ام جمیل ایک عورت ہوا کرتی تھی رسول اللہ کے دور میں، اور وہ کیا کرتی تھی؟ رسول پہ کوڑا ڈالتی تھی، کچرا پھینکتی تھی، اور رسول اللہ سے بے پناہ دشمنی رکھتی تھی، حسد اور بغض رکھتی تھی، اور جہاں بھی رسول کو دیکھتی وہیں توہین کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن معصوم کا مزاج دیکھیے۔ ایک مرتبہ رسول کچھ اصحاب کے ساتھ چل رہے تھے، سامنے سے ام جمیل آ رہی تھی۔ رسول اللہ نے مسکرا کے کہا، اب یہ آ رہی ہے، اب مجھے دیکھے گی تو توہین آمیز جملے استعمال کرے گی، لہٰذا میں غیبت اختیار کر رہا ہوں، تمہیں تو نظر آؤں گا لیکن اسے نظر نہیں آؤں گا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا، اب یہ ہوا کہ ام جمیل جیسے آئی قریب میں تو ادھر ادھر دیکھا، اصحاب ہیں، تو کہا تمہارے رسول کہاں ہیں؟ تو خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ دوبارہ پوچھا کہ ہمیں کیا پتہ وہ کہاں ہیں، کیوں تجھے نظر آتے؟ کہا نہیں، مجھے نظر نہیں آتے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ اب حیران ہو کہ سب نے رسول اللہ کی طرف دیکھا، رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، یعنی رسول سب کو نظر آ رہے ہیں سوائے اس کے۔ یہ ہے اختیار، یہ ہے اتھارٹی ان کی، ائمہ اہل بیت کی۔ اب اس کے بعد وہ چلے گئی تو رسول اللہ سے کہا، آپ تو ہمیں نظر آ رہے تھے، اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم اگر چاہے تو وہ نظر آ سکتے، جس کو بھی چاہے نظر آ سکتے، اور نہ چاہے تو کسی کو نظر نہیں آئے۔ تو اب
آج کے اس چھوٹے سے کلپ میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے بیان کرنے کا، ہمیں کیسے ہونا چاہیے کہ مولا ہمیں نظر آئیں اور ہم انہیں دیکھ سکیں، ہمیں اپنے کردار کو کیسے بنانا چاہیے، کب یہ ممکن ہے کہ ہم دیکھیے ایک بات اور بتا دوں، ایک ہے شخصی غیبت، ایک ہے شخصیت کی غیبت۔ ایک شخص یہاں سے غائب ہے یا موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، وہ کہیں اور گیا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے، یہ کہتے ہیں شخصی غیبت۔ ایک ہے شخصیتی غیبت، مثلا 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا 50 آدمی بیٹھے ہیں، اس میں ایک ڈاکٹر بھی ہے جس کو کوئی پہچانتا نہیں، تو ڈاکٹر تو ہے بحیثیت شخص، وہ موجود ہے، لیکن بحیثیت شخصیت وہ موجود نہیں ہے، اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، اس کی شخصیت غائب ہے۔ اگر امام زمانہ بحیثیت شخص غائب ہوتے تو کبھی کسی سے ملاقات نہ کرتے، کوئی ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن بحیثیت شخصیت غائب ہے، وہ ہم میں ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، وہ کون سا عمل کیا جائے کہ جس سے امام سے بار بار ملاقات ہوتی رہے؟ ایک مرتبہ ایک جوان نے کوفے کے مسجد میں جا کے 40 دن تک عمل کیا امام سے ملاقات کے لیے، امام نظر آئے، بہت خوش ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بار بار دیکھوں، دل نہیں بھرتا، بار بار دیکھنے کا کیا عمل ہے؟ امام نے کہا اچھا وہ عمل جاننا چاہتے ہو کہ جس سے تم مجھے بار بار دیکھ سکو؟ کہا ہاں مولا میں وہی عمل چاہتا ہوں۔ کہا ایک کام کرو، چلو میرے ساتھ چلو۔ امام اپنے ساتھ لے کے اس کو چلے، تو امام کے ساتھ چلا، چلتے چلتے ایک بازار میں پہنچے جہاں پہ ایک دکان تھی، ایک جوہری بیٹھا ہوا تھا، امام نے اس سے سلام کلام کیا، وہ بھی خوش ہو گیا، آئیے تشریف لائیے بیٹھیے۔ تو یہ کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کئی ملاقاتیں ہو چکی ان میں آپس میں۔ اب یہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اب تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت وہاں پہ پہنچی، اس کے ہاتھ میں کانوں کے بوندے تھے، اور وہ آ کے کہنے لگی دیکھیے میں یہ بوندے بیچنا چاہتی ہوں، مجھے 3 درہم کی ضرورت ہے، میں پورے مارکیٹ میں جہاں جہاں جوہری دکانیں رکھتے ہیں میں وہاں پہ گئی، لیکن سب 2 درہم دینے کے لیے تیار ہیں، 3 درہم کی مجھے ضرورت ہے، میں 2 درہم میں بیچوں گی تو میرا کام جو ہے نہیں ہوگا، میرا مسئلہ نہیں حل ہوگا، تو میں کیوں بیچوں؟ کیا آپ مجھے اس کے 3 درہم دے سکتے ہیں؟ جوہری نے اس کو دیکھا، اچھا امام بھی موجود ہے، چاہنے والا بھی موجود ہے، جوہری نے اس کو دیکھا، پرکھا، کہا کہ میں اس کے 3 نہیں 7 درہم دوں گا۔ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، ارے پورے مارکیٹ میں کوئی 3 دینے کے لیے تیار نہیں، آپ 7 دیں گے؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کی قیمت ہی اتنی ہے، میں تجھے 7 دوں گا، تیرے سے 7 درہم میں خریدوں گا اور میں 8 میں بیچوں گا، 1 درہم کا فائدہ میں اس میں رکھوں گا۔ امام نے کہا اچھا چلو اٹھو، اٹھے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو یہ جانتا نہیں کہ میں اس کا امام ہوں، لیکن اس کی جو یہ عادت ہے نا، نیت، اچھی نیت رکھتا ہے، لہذا میں روز اس سے ملاقات کے لیے آتا ہوں۔ اگر کوئی میرا چاہنے والا یہ چاہے کہ میں چل کے اس سے ملاقات کے لیے آؤں، میں اس سے روز ملاقات کروں، تو وہ اپنی نیت کو صاف رکھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہترین داڑھی، ماتھے پہ سجدے کا نشان، ہاتھ میں تسبیح، لیکن اگر ان سے کچھ معاملات کیے جائیں، اگر ان سے کچھ یعنی فائنینشیل ڈیلز ہو تو وہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں، وہ پیسے دبا دیتے ہیں، پیسے مار لیتے ہیں۔ اللہ توفیق دے ایسوں کو۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے، ہم ایسے بن سکے جیسے ہمارا امام زمانہ چاہتا ہے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے اب تک تو چل ہی رہا ہے، آگے بھی چلتا رہے، اور یہی ہم سب کی مغفرت کا ایک ذریعہ بن جائے۔ پروردگار بحق صحرا و بیہا بالوہا بنوہا امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہے۔